آج ہم بات کر رہے ہیں شب قدر اور نزول قرآن رمضان المبارک کی جو بابرکت ساتیں ہیں اپنے اختتام کی جانب بڑھی ہیں، اور آج ہم ایک ایسی رات کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں جو 1000 مہینوں سے افضل ہے اور جس کا ذکر خود قرآن مجید میں ہے۔ شب قدر وہ رات ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا، یہ وہ رات ہے جس میں رب کریم کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے، اور یہ وہی رات ہے جس پہ فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے کہ شب قدر کی فضیلت کیا ہے، نزول قرآن کا پس منظر کیا ہے، اس رات پہ کون سے اعمال کرنے چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا دعائیں اور عبادات سکھائی ہیں، بتائی ہیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پروفیسر عین الحق بغدادی صاحب موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ مرغوب حمدانی صاحب موجود ہیں۔ نعت خوانی کے لیے ہمارے ساتھ عثمان سیالوی موجود ہے، اور کچن کے اندر کنیز فاطمہ موجود ہیں۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ بغدادی صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور آج کی رات کے حوالے سے ظاہر ہے بڑی امپورٹنس کی حامل ہے، اور میں چاہوں گی تھوڑا سا پس منظر اس حوالے سے ہمیں بتائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ایام بنائے، مہینے بنائے، تو ایام کے اندر اللہ رب العزت نے اگر 7 دن ہیں تو ان میں جمعہ کے دن کو فضیلت دی۔ اسی طرح اگر 12 مہینے ہیں تو ان میں سے ایک مہینے کو رمضان المبارک کو باقی کے 11 مہینوں پر فضیلت دی۔ اسی طرح تمام راتیں ہیں، سب راتیں برابر ہیں، اللہ کی راتیں ہیں، عبادت کے لیے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے اس ایک رات کو فضیلت بخشی۔ لاجک کیا ہے، وجوہات کیا ہیں کہ کچھ راتوں کو اہمیت دے دی جاتی ہے؟ اس کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس اور بہت سارے اور صحابہ سے بھی یہ روایت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پرانی امتوں کی عمریں پیش کی گئیں۔ اب پہلے لوگوں کی جو عمریں ہیں وہ ہزار سال اور اس سے بھی بڑھ کے ہوا کرتی تھیں، اور اتنا عرصہ وہ عبادات کیا کرتے اللہ کی قربت کے لیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے لیے بڑے حریص تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ قیامت کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو امت ہے یہ کسی صورت بھی کسی دوسری امت سے پیچھے نہ ہو، بلکہ ان کا ایک اپنا امتیاز ہو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جب ان کی عمروں کو سنتے تو یقیناً طبیعت کے اوپر تھوڑا سا یہ اثر ہوتا کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہیں اور ان کو عبادت کا اور اللہ کی قربت کا کم موقع ملتا ہے۔ تو اس پر پھر اللہ رب العزت نے یہ ایک رات عنایت فرمائی کہ جس کے بارے میں خود قرآن عظیم کے اندر ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ یہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے، جو آلموسٹ آپ کی ہماری عمر کے آج کے کوئی 86 ایئرز بنتے ہیں۔ تو یہی آلموسٹ بندے کی عمر بھی یہی ہوتی ہے آج کے دور میں۔ تو اتنی یعنی کہ آپ کو صرف ایک رات کے اندر اگر اخلاص اور محبت کے ساتھ اور صحیح حق ادا کرتے ہوئے اگر اس رات کے اندر آپ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت معاف فرمانے والی ذات ہے۔ پھر اس رات کی بڑی ایک اور وجہ اس کی قدر و منزلت کی ہے۔ قدر کہتے ہی کسی شرف کو ہیں، منزلت کو ہیں، تو وہ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن عظیم کو ایک ہی بار، جو پورے قرآن کے 30 پارے ہیں، ان سب کو ایک ہی بار میں اتارا آسمان دنیا پر۔ تو اس وجہ سے بھی پھر اس کی ایک فضیلت اور برکت ہے، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہاں سے آگے قرآن 23 سال کے عرصے میں ضرورت کے مطابق آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ تو ایک ریزن اس کی یہ بھی ہوگی کہ نزول قرآن کی رات ہے۔ تو اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے پوچھا کہ یہ رات اگر مجھے مل جائے تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دعا سکھائی۔ بیسیکلی وہ دعا نہیں ہے، وہ عمل ہے، لیکن دعا کے انداز میں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس میں آپ دعا کریں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے عفو کو پسند کیا کہ اے اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو اس لیے تو معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں معاف کر دے آج کی رات میں۔ تو اس میں اگر تینوں چاروں جملوں کے اوپر آپ غور کریں گے تو ہر ایک کے اندر معافی کا ہے۔ تو صرف اور صرف اس رات میں آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کہ جو انسان سے غلطیاں کوتاہیاں دنیا کے اندر سرزد ہو چکی ہیں، تو رب تعالیٰ اس رات کو، یہی جو سورہ قدر ہے جس کے اندر اس کا بیان ہوتا ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس رات کو فرشتوں کو، جبریل امین کو سلامتی کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ
ज़मीन के ऊपर उतारते हैं। اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ حدیث پاک بیان کی تھی کہ اس رات کو عبادت کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ ان کو بخش دیا جاتا ہے، ان کو معاف کر دیا جاتا ہے، ان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ 4 لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو معاف نہیں کیا جائے گا، جس میں والدین کے نافرمان ہوں گے، اور جس میں سر عام شراب نوشی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور یہ ہم بات اس کے اوپر کر بھی چکے ہیں کہ آپ نے یہ رمضان کا پورا مہینہ میں سبق ہی یہی دیتا ہے کہ اس میں ہم نے سیکھنا ہے کہ ہم جو انسانیت کے اعلیٰ اقدار ہیں ان اقدار کو اپنانے والے بن جائیں، اور ان میں سے ایک صلہ رحمی بھی ہے۔ تو صلہ رحمی ظاہری بات ہے، قطع تعلق کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب انسان کی تخلیق ہوئی تو کہتے ہیں یہ جو رحم صلہ رحمی ہے، تو یہ رشتہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور اللہ سے پوچھا کہ میرے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا کہ جو تجھ سے جوڑے گا میں اس سے جڑ جاؤں گا، جو تجھ سے تعلق قطع کرے گا میں اس سے اپنا تعلق قطع کر لوں گا۔ تو اس لیے اس میں ضروری بھی ہے کہ آج آپ جو بھی یہ جو رات ہے جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو اس کا سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس پورا عشرہ ہے۔ تو اس میں کیونکہ مختلف روایات آتی ہیں، کل بھی میرے سے ہمارے وہ ناظم اعلیٰ صاحب ہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ سعودی عرب میں تو 26ویں ہوگی، ہمارے یہاں 27ویں ہوگی، یا وہاں 28ویں ہوگی تو ہمارے یہاں 27ویں ہوگی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو اعتکاف اسی لیے بٹھایا ہوا ہے کہ 10 دن پورے کے اندر آپ تلاش کریں گے یہ رات کہاں پہ ہے۔ تو اچھا، یہ اعتکاف کی بڑی لاجک بھی یہی ہوتی ہے کہ اس پوری کے اندر اگرچہ روایات کثرت سے موجود ہیں کہ حضور نے بھی فرمایا اور دیگر صحابہ کرام کا بھی یہ رہا معمول کہ 27ویں رات ہے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بڑی ایک روایت ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے بتایا گیا تھا اس لیلۃ القدر کے بارے میں، لیکن پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ اچھا، بھلا اس لیے دیا گیا تاکہ اس پورے عشرے کے اندر مسلمان عبادت کے اندر مشغول ہو جائیں اور پورے عشرے میں اس کو تلاش کریں۔ بھلا دیا گیا۔ تو اس لیے اس میں یہی ہے کہ ظاہر اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے لوگ بھی ہیں، باقی بھی ہیں، 27ویں رات بھی ہے، اور 27ویں کے ساتھ یہ بھی پیغام ہے کہ بس اس شب قدر کو نہ لے لیں صرف، اللہ رب العزت نے بہت ساری عمر دی ہوئی ہے۔ تو ہم جو پورا میرے خیال میں لب لباب ہماری باتوں کا یہی رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا ہوا ہے، اگر ہم اپنی زندگی کے ہر معمول کو اللہ اور اللہ کے رسول کی سنت کے تابع کر دیں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بڑی بہترین ہو جائے گی۔